ناظرین، روسی کہاوت ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا دوست کون ہے، میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ کون ہیں۔ کیونکہ بندہ جس کی صحبت میں بیٹھتا ہے اسی جیسا ہو جاتا ہے۔ اگر ایک انسان اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو وہ اچھا بن جاتا ہے، اور اگر برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو برا بن جاتا ہے۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ نیک صالح ہم نشین کی مثال عطر فروش کی ہے، یعنی خوشبو بیچنے والے کی ہے۔ اگر وہ خوشبو ہدیتاً دے دے تو تب بھی فائدہ، اور اگر وہ خوشبو تحفہ نہ بھی دے تو تب بھی اس کے پاس بیٹھنے سے خوشبو تو آئے گی اور وہ دماغ کو معطر کرتی رہے گی۔ اور برے ہم نشین کی مثال جو ہے وہ لوہار کی ہے کہ اس کے پاس بیٹھنے سے کوئی کوئلہ کپڑوں پر پڑ سکتا ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو دھواں اور چیزوں کی جو بدبو ہے وہ تو دماغ تک پہنچے گی۔ تو اچھا ہم نشین اور برا ہم نشین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ساتھ سمجھا دیا۔ ایک روایت علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے، آپ نے فرمایا کہ برے ہم نشین سے بچو، تم اسی کے نام سے مشہور ہو جاؤ گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بعض لوگوں کے ساتھ دوستی رکھنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے، اور مسلمانوں تم ایسے نہ ہونا۔ اور بعض لوگوں کے ساتھ دشمنی رکھنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے، اے مسلمانوں تم ایسے نہ ہو جانا۔ مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اللہ کے جو دشمن تھے، نبیوں کے دشمن تھے، دین کے دشمن تھے، ان کے ساتھ دوستی رکھی، اور نبیوں کے ساتھ دشمنی رکھی، تو وہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دوستی رکھنے کی وجہ سے وہ برباد ہو گئے اور تباہ ہو گئے۔ اور کچھ لوگ ان لوگوں کے ساتھ انہوں نے دشمنی رکھی جن کے ساتھ دوستی رکھنی چاہیے تھی، یعنی نبیوں کے ساتھ، تو اس وجہ سے وہ تباہ ہو گئے۔ تو دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، جب ہم اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں تو گویا کہ اللہ کے ساتھ دشمنی پیدا کر لیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اولیاء نہ بناؤ، یعنی دوست نہ بناؤ، ان کی دوستی سے بلکہ بچو، کیونکہ یہ اللہ کے دشمن ہیں، یہ اللہ کے رسولوں کے دشمن ہیں، اور یہ اللہ کی کتابوں کے دشمن ہیں، یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، لہذا ان کے ساتھ دوستی تم نہ رکھو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہیں کہ جن کے اندر دوستی اور دشمنی کی جو ہے وہ مثال دی گئی ہے، اور اچھے ہم نشین کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور یہ دنیا کے اندر مشاہدہ بھی ہے کہ انسان اگر نشہ کرنے والوں کے پاس بیٹھتا ہے تو وہ نشئی ہو جاتا ہے، اور نیک لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے تو نیک ہو جاتا ہے، اس کی اولاد بھی نیک ہوتی ہے، اور کاروباری لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اس کا ذہن کاروباری ہو جاتا ہے۔ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ انسان اپنے ماحول سے علم حاصل کرتا ہے، یعنی اگر ایک آدمی نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، نیک لوگوں کی باتیں سنتا ہے، اس کے ذہن میں نیک لوگوں کی باتیں آتی ہیں، یہاں سے اس کا علمی سفر شروع ہوتا ہے، اور علم جو ہے وہ انسان کی سوچ بدلتا ہے۔ جب انسان کی سوچ بدلتی ہے تو انسان کے نظریات بدلتے ہیں، انسان کا رویہ بدلتا ہے، اور انسان مکمل طور پر بدل جاتا ہے۔ اور اگر برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو اس کے ذہن میں بری باتیں آتی ہیں، اور اسی طرح اس کی سوچ، رویہ، نظریہ اور انسان بھی برا بنتا چلا جاتا ہے۔ یہ تو انسانوں کی صحبت ہے، یہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بکری پالنے والوں کے اندر عاجزی ہوتی ہے، اور گھوڑا پالنے والوں کے اندر تکبر ہوتا ہے، کیونکہ بکری کے اندر عاجزی ہے اور گھوڑے کے اندر فخر ہے۔ گھوڑا پالنا جو ہے وہ اچھی بات ہے دین کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دشمنوں کے خلاف جہاد لڑنے کے لیے اس وقت گھوڑے پالے جاتے تھے، تو یہ اچھی بات ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا امپیکٹ بتایا کہ امپیکٹ کیا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اونٹ پالنے والا اور بیل پالنے والا، اس کے دل کے اندر سختی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اونٹ کے اندر جو وہ کینہ ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، یہ کینہ کبھی جاتا نہیں ہے۔ اونٹ کے جس کے ساتھ دشمنی ہو جائے اس کو جب تک وہ مار نہ دے جان سے، اس وقت تک اس کا کینہ ختم نہیں ہوتا۔ تو ناظرین، یہ جو دوستوں کے صحبت سے اثرات آتے ہیں یہ ایسے ہے جیسے جڑی بوٹیاں، ایک ایکڑ کے اندر اگر جڑی بوٹیاں ہوں تو وہ آٹومیٹیکلی دوسرے ایکڑ میں پہنچ جاتی ہیں۔ ہم اپنا آپ کو مشاہدہ بتاتے ہیں کہ ہم گندم کاٹا کرتے ہیں، ہر سال ہم گندم کاٹتے ہیں، اور ایک بھکڑے کی ایک قسم جو کہ فیصل آباد یا یہاں پائی جاتی ہے، جب ہم پہلے چشتیاں رہتے تھے تو وہاں یہ قسم نہیں تھی، تو ایک ایکڑ میں اگر وہ بھکڑا آ گیا، یہ پالک کی طرح اس کے پتے ہوتے ہیں،
اور گندم کے ساتھ ساتھ جو اوپر کو یعنی اوپر کو اس کا جو پودا ہے وہ اوپر کو جاتا ہے، وہ بیل نما نہیں ہوتا، جیسے ایک بکڑا ہوتا ہے وہ دونوں کے کانٹے ہوتے ہیں لیکن اس کے کانٹوں میں اور اس کے کانٹوں میں فرق ہوتا ہے، تو گندم کاٹنے میں بڑی دشواری ہوتی ہے۔ تو اب اگر ایک ایکڑ میں اس کا بیج آ گیا تو اگلے سال وہ کئی ایکڑوں میں پھیل جائے گا۔ تو اسی طرح جڑی بوٹیوں کا حال ہے کہ ایک جڑی بوٹی اگر ایک ایکڑ میں ہے تو اگلے چند سالوں میں وہ دوسرے، اگر اس کا علاج نہ کیا گیا تو اگلے چند سالوں میں دوسرے ایکڑوں میں، دوسرے جو ہیں وہ کھیتوں میں پھیل جائے گی۔ تو یہی حالت ہوتی ہے بری صحبت کی، کہ بری صحبت کی وجہ سے انسان کے اندر اثرات جو آتے ہیں تو وہ انسان کو انسان ان کو قبول کرتا ہے اور انسان کے آگے نظریات اسی طرح پروان چڑھتے ہیں۔ اب یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چیتے کے اوپر سواری کرنے سے منع کیا، کیونکہ چیتے کے اندر درندگی ہے۔ اب یہاں میں آپ کو ایک مسئلہ بھی بیان کر دوں کہ چیتا ہو یا شیر ہو یا اور جتنے درندے ہیں ان کا گوشت کھانا جائز نہیں، حرام ہے، لیکن ان کی کھال پاک ہو سکتی ہے، اس کو دباغت دے کر نمک کے ذریعے سے یا کیمیکل لگا کر اس کی کھال پاک ہو سکتی ہے، لیکن علماء نے اس پر نماز پڑھنے سے منع کیا ہے۔ یعنی نماز پڑھنا جائز ہے لیکن منع اس لیے کیا ہے، احتیاطاً منع کیا ہے کیونکہ وہ درندے کی کھال ہے، تو درندگی جو والی صفت ہے وہ انسان کے اندر نہ آ جائے۔ تو ناظرین ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کن لوگوں کو دوست بنا رہے ہیں، کیونکہ جن کو ہم دنیا میں دوست رکھتے ہیں قیامت والے دن یا تو ہم جو ہیں وہ ان کے ساتھ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں۔ قرآن پاک میں کئی جگہ پر ہے کہ جہنمی کہیں گے کہ کاش میں اس کو دوست نہ بناتا کیونکہ اس کی وجہ سے میں جو ہے وہ جہنم کا مستحق بن گیا اور جہنم میں چلا گیا۔ اور نیک لوگوں کی دوستی انسان کو جنت میں پہنچا دیتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احبہ، کہ انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ اگر نیک لوگوں کے ساتھ محبت کرتا ہے تو قیامت والے دن نیک لوگوں کے ٹھکانے کے ساتھ ہوگا، اور اگر برے لوگوں کے ساتھ محبت کرتا ہے تو قیامت والے دن برے لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا خوب غور و فکر کرو کہ تم کس کو دوست بنا رہے ہو، کیونکہ دوست کے جو نظریات ہیں وہ انسان قبول کرتا ہے، دوست کی باتیں انسان قبول کرتا ہے۔ تو دوست جو ہے وہ اس کا جو پاس جو بھی کچھ ہوتا ہے، جس طرح کے اس کے نظریات ہوتے ہیں انسان کے اندر بھی وہ آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بچوں کو ایسی باتیں ان کے ذہن میں دماغ میں آ جاتی ہیں، ان کی زبان پہ آ جاتی ہیں جو ہم نے سوچی بھی نہیں ہوتی، کہاں سے آئی؟ وہ ان کے دوستوں سے آئی، اور جس کی وہ صحبت میں بیٹھتے ہیں، یعنی دوست ہوں یا موبائل ہو جہاں سے وہ سنتے ہیں تو ان کی زبان پر وہ باتیں آ جاتی ہیں۔ تو اب آخر میں آپ کے سامنے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ دوست اس آدمی کو رکھو کہ جس کے اندر 2 صفات پائی جائیں اور 3 صفات نہ ہوں۔ پہلی صفت نمبر 1 کہ دوست اس کو بناؤ جو عقل مند ہو، کیونکہ اگر تم بیوقوف کو دوست بناؤ گے تو وہ تمہارا بھلا بھی کرے گا تو تب بھی برا ہو جائے گا۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ عقل مند کی دشمنی بیوقوف کی دوستی سے بہتر ہے، کیونکہ بیوقوف آپ کے لیے اچھائی کی بھی کرے گا تو وہ برائی ہو جائے گی، الٹا ہو جائے گا۔ مثلا آپ کی ناک پہ مکھی بیٹھی ہے تو وہ مارے گا اس کو کسی چیز کے ساتھ، وہ ناک پھوڑ دے گا۔ اور اسی طرح کبھی پیسوں کے اوپر، کرنسی کے اوپر کوئی چیز لگ گئی تو وہ اس کو دھوئے گا اور کرنسی مکمل طور پر ضائع ہو جائے گی۔ تو مطلب یہ کہ یہ تو مثال دی ہے، اور بھی بے شمار مثالیں ہو سکتی ہیں کہ جس میں ایک بیوقوف جو ہے وہ دوست ہمیں کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ نادان کی دوستی کا انجام جو ہے وہ برا ہوتا ہے۔ نمبر 2 امام غزالی فرماتے ہیں کہ دوسری صفت اس میں یہ ہونی چاہیے اس کے اخلاق اچھے ہوں، کیونکہ اگر اس کے اندر اخلاق اچھے نہیں ہیں، اس کے اندر برے اخلاق ہیں، کینہ ہے، بغض ہے، غصہ ہے اور بخل ہے، تو یہ چیزیں اس کے بسا اوقات عقل پر غالب آ جائیں گی اور پھر بھی وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے عقل مند دوست ہو اور اچھے اخلاق والا ہو۔ اور تیسری صفت انہوں نے کہا کہ وہ دیندار ہو، یعنی اس کے اندر دینداری ہو، اللہ کی محبت ہو، اللہ کے نبی کی محبت ہو، یہ چیزیں ہوں گی تو وہ تمہارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، تمہارے مستقبل کے لیے، تمہاری آخرت کے لیے فائدہ مند ہوگا، یعنی وہ اللہ کا وفادار ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فاسق نہ ہو، فاسق کا معنی اللہ کا نافرمان اور بے وفا۔ تو جو اللہ کی نافرمانی کر سکتا ہے، جو اللہ کی بے وفائی کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے، سر عام اللہ تعالیٰ سے بغاوت کر سکتا ہے، تو وہ تمہیں بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ اور اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ وہ دوست جس کو تم بنا رہے ہو وہ حریص نہ ہو، دنیا کمانے کے لیے حریص نہ ہو، کیونکہ اگر وہ حریص ہوگا تو وہ لالچ میں آ کر اور دنیا کے لالچ میں آ کر تمہیں فروخت کر دے گا، تمہیں بیچ دے گا، یعنی تمہارے نفع میں کام نہیں کرے گا بلکہ تم اپنے لالچ اور اپنے پیٹ کے لیے وہ کام کرے گا۔ اور اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ بدعتی نہ ہو، یعنی دین کو بگاڑنے والا نہ ہو،
کیونکہ بدعتی جو ہے وہ تمہیں بھی بدعتی بنا دے گا۔ اور اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ وہ بد اخلاق نہ ہو، یعنی برے اخلاق اس کے اندر نہ ہوں، کیونکہ برے اخلاق انسان جس دوست کے اندر برے اخلاق ہوں تو بیٹھنے والے کو بھی برا بنا دیتے ہیں۔ تو ناظرین یہ باتیں تھیں جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمائی۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہم اپنا دوست بنانے سے پہلے سوچیں، کیونکہ دوست جو ہے وہ ہیرا ہوتا ہے، جس کا دنیا میں دوست نہیں ہے اس کی زندگی کیا ہے۔ لیکن اگر برا دوست ہے تو وہ انسان کو برائی کے راستے پر چلاتا ہے، اچھا دوست انسان کو اچھائی کے راستے پر چلاتا ہے، اور اچھے دوست قیامت والے دن قابل فخر ہوں گے، اور برے لوگ قیامت والے دن قابل ندامت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں وہ دوست نصیب کرے کہ جن کے ساتھ ہماری دوستی اللہ کے لیے ہو، اور اللہ کے لیے ہمارا اٹھنا ہو، اللہ کے لیے ہمارا